کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت ساری جو آپ کے مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے مسائل جن پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ کان کے امراض ہیں، اور کان کے تمام امراض ہیں۔ اس میں تقریباً آج جو ہم آپ کو ریمیڈیز بتائیں گے 8 ایسے امراض ہیں کان کے جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہت ہی آسان ریمیڈیز ہیں، گھر میں موجود چیزوں سے ہی آپ کی ان تمام مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے ریمیڈی کی طرف۔ پہلی ہماری ریمیڈی ہے کان میں پس ہونا یا کان سے جو پس نکلتی ہے اس کے سلسلے میں۔ تو اس میں آپ نے کرنا یہ کہ جب کان میں پس نکلنے لگے تو گائے کا جو گھی ہوتا ہے وہ آپ لے لیں 1 تولہ، اور اس میں لہسن کے جوے آپ 3 ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ کر اور جلا لیں۔ جب لہسن کے جوے جو ہیں سیاہ مائل ہو جائیں تو آپ نے اس کو اس گھی سے نکال دینا ہے، اور وہ جو روغن بچے گا اس کو آپ کسی بھی شیشے میں بھر کے رکھ لیں، اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو یا کان میں آپ کو لگے کہ پس نکل رہی ہے تو اس میں 2 سے 3 قطرے آپ ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی آرام آ جائے گا، پس نکلنا کان سے بند ہو جائے گی۔ دوسرا جو ہے وہ ہے کان میں کیڑے ہونا۔ اس کا بھی بہت ہی آسان حل ہے کہ کان میں جب آپ کو لگے کہ کیڑے ہو رہے ہیں تو آپ اس میں کان کے اندر تھوڑا سا سرکہ ٹپکا دیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کان کے جو کیڑے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، اور جو کان میں درد ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہمارا جو مرض ہے وہ ہے کان میں رطوبت۔ بہت سے لوگوں کو اکثر ہوتا ہے کہ جیسے کان کے اندر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ سویٹنگ تھوڑے سے ویٹ فیل ہو رہا تھا، یعنی گیلا گیلا اندر سے فیل ہو رہا تھا جب پانی ہو، تو ایسے اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے کان میں رطوبت کے لیے پودینہ جو ہوتا ہے اس کا آپ عرق نکال لیں، اور نکال کر وہ کان میں چند قطرے آپ ڈالیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کان سے جو رطوبت نکلتی ہے یا کان میں جو رطوبت پیدا ہو جاتی ہے اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ چوتھا ہمارا جو ایک مرض ہے وہ ہے کان بہنا، جو کہ عموماً لوگ اس مسئلے کے شکار رہتے ہیں، اور اسپیشلی جو بچے ہیں ان کے ساتھ یہ مسائل بہت زیادہ رہتے ہیں۔ تو اس کا بہت ہی آسان حل ہے کہ آپ سفید پیاز لے لیں، اس سفید پیاز کا عرق آپ نکالیں اور 2 چمچ اس کا عرق آپ لے لیں۔ لہسن جو ہے آپ اس کا 1 چمچ عرق لے لیں، اور سرسوں کا تیل آپ لے لیں 1 چھٹا۔ سفید پیاز جو ہے سبزی والوں سے آپ کو مل جائے گی آسانی سے۔ اس کو آپ کریں کہ دونوں عرق کو جو ہے تیل میں ڈال کر اور دھیمی آنچ پر پکائیں، اور جب یہ دونوں عرق جل جائیں اور تیل جو روغن کی صورت میں بچے تو پھر اس کو آپ چھان کر کسی بھی بوتل میں رکھ لیں، اور رات سوتے وقت 5 قطرے جو ہیں آپ نے کان میں ڈالنے ہیں۔ اور کان میں تیل ڈالنے سے پہلے یہ ہے کہ تیل کو ہلکا سا گرم ضرور کر لیجیے گا، مطلب اتنا ہلکا ہو کہ جو کان میں ڈالیں تو آپ برداشت کر سکیں اس کو، اتنا اس کو ہلکا سا آپ گرم کر لیں۔ اور جب آپ اس کو ڈالیں تو خیال اس بات کا آپ نے رکھنا ہے کہ کان میں اگر آپ کی خارش ہو تو آپ نے کھجانا نہیں ہے، ہلکا سا جو ہے مطلب کان کو ہلکا سا مطلب آپ سہلا لیں، لیکن کھجانا نہیں ہے۔ کبھی اس میں آپ کو پن ڈالیں، کاٹن بڈ ڈالیں، کچھ کریں، اس طرح کا کچھ نہیں کرنا ہے، ورنہ اندر زخم ہونے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے۔ پھر 5ویں نمبر پہ جو ہمارا جس مرض کے بارے میں ہم بات کریں گے کان کے، وہ ہے کہ کان میں کسی چیز کا پڑ جانا۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا سوتے وقت کوئی کان میں کوئی کیڑا چلا جاتا ہے یا چونٹی چلی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ کان میں جو کیڑا اور چونٹی وغیرہ گھسے تو آپ نے 2 قطرے سرسوں کا تیل جو ہے وہ صرف ڈال لیں، اور 5 منٹ کے بعد کاٹن بڈ لے کر آہستہ سے اس کو کان کو آپ صاف کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو کیڑا یا چونٹی وغیرہ جو بھی ہے وہ نکل جائے گی۔ لیکن اگر کان میں کوئی بٹن یا کنکر جیسی بڑی چیز چلی جائے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ خود کبھی بھی کوشش نہ کریں، اور آپ سیدھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جی ہاں، کیونکہ چیز بڑی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو کچھ خود سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہوگا کہ کان کا جو پردہ ہوتا ہے متاثر ہونے کا کافی چانسز بڑھ جاتے ہیں، جس سے کہ آپ بہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایسی کوشش کبھی بھی مت کیجیے گا۔ جب بھی کوئی کنکر یا کوئی بٹن وغیرہ اس ٹائپ کی چیز جو ہے وہ چلی جائے کان کے اندر تو سب سے پہلے آپ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں یا اسے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں۔ چھٹا علاج جو ہے وہ ہے ہمارا کان کا بہراپن۔
یعنی کہ کان میں جو ہے مطلب آواز جو ہے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نا اونچا سنتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں بہراپن۔ اس کا بہت ہی آسان حل ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ماشا آپ نوشادر لے لیں اور اسے پانی میں حل کر کے رکھ لیں، اور جب بھی آپ کو ضرورت ہو روزانہ اس کو جو ہے چند قطرے کانوں میں ٹپکائیں۔ تو اس کے مسلسل استعمال سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کان کا بہراپن ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا اور اس بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ ساتواں جو ہمارا علاج ہے وہ ہے کان کا بند ہونا، یعنی کہ کان میں کوئی بھی آواز کا سنائی نہ دینا۔ تو جب کان بند ہو اور کان میں کوئی بھی آواز سنائی نہ دے رہی ہو تو اس کا بہت ہی آسان حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کالی مرچ لے لینی ہے اور اس کا صفوف بنا لینا ہے، بہت ہی باریک صفوف آپ نے بنانا ہے، اور اس صفوف کو آپ نے کسی بھی روئی کے پھائے پہ رکھ لینا ہے۔ تھوڑا سا صفوف مطلب چٹکی ایک صفوف کی آپ اس پہ ڈالیں اور اس پھائے کو لے کے آپ کان کے اندر رکھ لیں۔ جو بھی متاثرہ کان ہے آپ نے اس میں یہ رکھنا ہے، اور اس میں کرنا آپ نے یہ ہے، خیال جو آپ نے رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پھایا رات کو آپ لگا کے سوئیں گے نا وہ آپ نے صبح نکال دینا ہے۔ صبح آپ نے ایک نیا پھایا بنانا ہے اس کالی مرچ کے صفوف کا، اس کو آپ رکھ لیں، اور پھر جب رات کو سونے لگیں اس کو نکال دیں، اور ایک نیا جو پھایا ہے وہ آپ بنا کے وہ اپنے کان میں رکھ لیں۔ یہ آپ نے جب تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کے کان سے سنائی نہ دینے لگ جائے۔ جب سنائی دینے لگ جائے تو پھر آپ نے اس عمل کو چھوڑ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو کان بند ہوئے ہوئے ہیں یا جس میں آواز آپ کو نہیں آ رہی ہے تو وہ کھل جائیں گے۔ ہمارا جو آج کا 8واں علاج ہے وہ ہے کان میں سائیں سائیں کی آواز آنا۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کان میں سے سائیں سائیں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، سنائی تو دے رہا ہوتا ہے لیکن آوازیں جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو اس میں آپ نے کرنا یہ کہ 7 دانے آپ بادام کے لے لیں، 7 دانے آپ جو ہے منقع کے لے لیں، اور 11 دانے کالی مرچ کے لے لیں۔ ان تمام چیزوں کو ملا کر آپ جو ہے باریک باریک صفوف اس کا بنا لیں، یعنی پاؤڈر کی طرح اس کو پیس لیں، اور رات کو سوتے وقت آپ دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ اور رات کو سونے سے پہلے آپ کان میں روغن زیتون بھی ڈالیں، اور وہی کریں کہ ڈالنے سے پہلے اس کو ہلکا سا گرم کر لیں تاکہ آپ کے کان میں جو ہے وہ زیادہ مطلب یہ ڈالتے ہوئے تو آپ اس کو برداشت کر سکیں، بس اتنا ہلکا گرم ہونا چاہیے۔ باقی یہ کہ ٹھنڈی اور جو کھٹی چیزیں ان سے پرہیز کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پرہیز اگر آپ کریں گے تو آپ کی جو کان کی جو مسائل ہیں، کان کی جو بیماریاں ہیں یہ آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری جو ہے یہ ریمیڈیز جو ہیں ساری پسند آئی ہوں گی۔ بہت ہی آسان ریمیڈیز ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کانوں کے جتنے بھی امراض ہیں جو ہم نے بتائے ہیں وہ سب جو ہیں آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو پسند آنے کی صورت میں اور آرام آنے کی صورت میں آپ ہمیں جو ہے اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انتظار رہے گا آپ کی فیڈ بیک کا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔